نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 38 میں سورہ صافات کی میں نے 2 آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلے تو ہم 2 دن کے لیے مصروف ہو گئے، غیر حاضر رہے، معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ آستانہ عالیہ لسانیہ حسینیہ علی پور سیدہ شریف کی درگاہ پر حاضری تھی، اس لیے 2 دن غیر حاضر رہے، اور جو ہی ہم وہاں سے حاضری پر لگوا کر واپس جو ہی آنا ہوا تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آج ہم اس درس قرآن میں اللہ رب العالمین کے بڑے جلیل القدر نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ بیشتر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے کہ الیاس بن یاسین بن فخاس بن ایزار بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت سے کے متعلق مفسرین اکرام اور مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور بعلبک کا مشہور شہر ان کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔ ان دنوں بعلبک شہر پر ارہب نامی بادشاہ حکومت کر رہا تھا، جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا، اور ان لوگوں کا سب سے بڑا بت بعل تھا، جو سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا، اور اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے، اور 400 خدام اس بت کی خدمت میں لگے رہتے تھے، جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی، اور اس بت پرستی میں
وہ مگر رہتے اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آیا کرتی تھی۔ اسی قوم کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام مبعوث ہوئے، جو لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے لگے، مگر قوم ان پر ایمان نہیں لائی، بلکہ شہر کا بادشاہ ارہب ان کا دشمن جان بن گیا، اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روح پوش ہو گئے، اور پورے 7 برس تک خوف و ہراس کے عالم میں رہے، اور جنگلی گھاسوں، پھولوں، پھلوں سے زندگی بسر کرتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے تھے۔ آپ نے مشکلات سے تنگ آ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کی۔ آپ دعا کرتے ہیں، الہی مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ تو آپ پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں جو سواری ملے اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ پہنچے، اور سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا ملا، تو آپ اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا۔ تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت الیسع علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا، اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا، اور حضرت یسع نہایت ہی عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر دم ہر قدم پر ان کی مدد فرمائی، اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے اور آپ کی وفات تک ایمان پر قائم رہے۔ یہ حضرت الیاس علیہ السلام نے حضرت الیسع علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، اور خود روح پوش ہو گئے، اور دنیا سے اللہ نے ان کو اوجھل کر دیا، فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ پھر ان کی جگہ پر الیسع ڈیوٹی کی، اور انہوں نے بنی اسرائیل کی قوم کو ہدایت کا سبق دیا، تو ان لوگوں نے آپ پر ایمان لا کر اپنے ایمان پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں حیوانات کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا، اور آپ کو 70 انبیاء کی طاقت بخش دی، اور غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں رکھتے ہیں، اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں۔